ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جتنے احباب بیٹھے ہیں ایک بار درود ابراہیمی کا نذرانہ پیش کریں، سارے پڑھیں، جو نماز میں درود شریف پڑھتے ہیں نا وہ پڑھیں سارے۔ اللہم صلی پڑھیے، محبت سے پڑھیے، اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی۔ اللہ رب العزت کی بے پناہ فضل اور احسان ہے جس کی توفیق سے ہم ماہانہ محفل میں حاضر ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید کی دعائے طیبہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ السلام کا آتش نمرود میں ڈالے جانے کا تذکرہ قرآن مجید فرما رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں، بنی اسرائیل کے تمام انبیاء حضرت ابراہیم کی اولاد مبارک میں سے ہیں۔ سب سے پہلے خانہ کعبہ کی بطور گھر تعمیر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی، اور بہت ساری ایسی شانیں ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ خاص ہیں۔ نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے مجھے اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کی صورت پر پیدا فرمایا ہے۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے بچپن سے لے کر لڑکپن پھر جوانی میں جو اللہ رب العزت کی توحید کا علم بلند فرمایا ہے اس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ پورا عالم کفر ایک طرف تھا اور حضرت سیدنا ابراہیم 15، 16، 17 سال کی عمر میں ایک طرف کھڑے تھے۔ اللہ رب العزت نے جن طریقوں سے بھی آپ کو آزمایا، حضرت سیدنا ابراہیم اس پر کما حق کو پورا اترے، اور قرآن مجید نے جگہ جگہ پر ان کا تذکرہ خیر فرمایا۔ جب ہر طرف سے کفر لاجواب ہو گیا تو انہوں نے یہ پلاننگ کی کہ جناب ابراہیم کو آگ میں ڈال کر جلا دیا جائے۔ میں اسی حوالے سے 2-4 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں۔ حضرت ابراہیم چاہتے تو اپنا فیصلہ تبدیل فرما لیتے، چاہتے تو ارادہ بدل لیتے، چاہتے تو کوئی تعویل فرما لیتے۔ بھئی جس بندے کو سامنے آگ نظر آ رہی ہو وہ اپنی جان بچانے کے لیے کچھ بھی ہیلا بہانہ تلاش کر سکتا ہے کہ نہیں؟ آپ تو بولیے جو بیٹھے ہوئے ہیں، کر سکتے ہیں نا؟ لیکن یہ مرد مومن کی شان ہے، اور وہ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ تھے۔ سامنے آگ ہے اور اتنی بڑی آگ جلائی گئی جس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا۔ کہتے ہیں اوپر کوئی پرندہ چلتا تھا تو وہ جل کر راکھ ہو جاتا تھا، اور کتنے کتنے میل تک اس آگ کی حرارت پہنچ رہی تھی۔ ہر چیز پورا زور لگا دیا نمرود نے اس آگ کو جلانے کے لیے۔ جس جانور پر لکڑیوں کو لادا جاتا وہاں لے جانے کے لیے
تو کتابوں میں آتا ہے تفاسیر میں کہ کوئی جانور لکڑیاں اٹھا کر لے جانے کے لیے تیار نہیں تھا. وہ جانور اپنے اوپر سے لکڑیاں گرا دیتا. صرف ایک جانور تھا، خچر. معرج النبوہ میں ہے کہ جو لکڑیاں لے کے جا رہا تھا آتش نمرود میں لے جانے کے لیے. علماء نے فرمایا یہی وجہ ہے کہ تمام جانوروں میں چونکہ وہ اللہ کے نبی کی ناموس کا پہرے دار نہیں تھا، اللہ کے نبی کی عزت کا پہرے دار نہیں تھا، اللہ رب العزت کے نبی کا غدار نکلا، تو اللہ رب العزت نے رہتی دنیا تک اس کی نسل کو بانجھ کر دیا اور اس کی نسل کو نیست و نابود کر دیا. یہ بات اس طرف اشارہ کرتی ہے اور ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ رب العزت کا منشا یہ ہے، اس کی قدرت یہ ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو اس کے پیاروں سے لڑتا ہے اور جو اس کے پیاروں کا مخالف ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کی نسلیں تباہ فرما دیتا ہے. آپ کو منجنیق میں ڈال کر، جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں نا توپ لگی ہو تو اس کے اندر وہ گولا ڈالتے ہیں ہمارے آرمی والے فوجی جوان، اور وہ اس کو پھینکتے ہیں اور وہ بہت دور جا کر اپنے ہدف پر جا کر گرتا ہے. اسی کی ایک مثال تھی منجنیق اس دور میں. آپ یوں کہہ سکتے ہیں آج کی یہ ٹیکنالوجی اسی کا ایک مظہر ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب ڈالا جانے لگا تو بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ کے لباس کو اتارا جانے لگا. نمرود نے حکم دیا کہ ان کے لباس کو اتارو. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ رب العزت کی محبت اور اللہ رب العزت کی غیرت اور غیرت الہی جوش میں آئی اور فرمایا ابراہیم تو میری محبت میں اور اس کے الہی میں اس مقام تک پہنچ چکا ہے کہ تو اپنے لباس کو اتروانا میں بھی بے باکی محسوس نہیں کرتا. تو میری محبت میں، میرے عشق میں، محبت الہی میں اتنا فنا ہو چکا ہے کہ تو یہ بھی برداشت کر رہا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے فوراً حضرت جبرائیل کو قمیص مبارک دے کر بھیجا. وہ نمرود کے فوجی حضرت ابراہیم کا لباس اتار رہے تھے، حضرت جبرائیل آپ کو قمیص پہنا رہے تھے. یہ وہی قمیص ہے جو چلتی چلتی حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس پہنچی، حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب کے پاس پہنچی، حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت یوسف کے پاس پہنچی. اور وہ جو قمیص جب زلیخا نے پیچھا کیا تو وہی قمیص حضرت یوسف نے پہنی ہوئی تھی جو پیچھے سے پھٹی تھی. جہاں جہاں پر حضرت ابراہیم کو آزمایا گیا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس پر پورا اترے. اور میں نے جمعۃ المبارک میں بیان کیا، مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت سارہ جو آپ کی زوجہ تھیں وہ اس وقت کائنات میں سب سے حسین ترین عورت تھی. اور صاحب مدارک نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن حضرت سارہ کے حسن کی خیرات تھا. جی اس خوبصورت ترین عورت جو آپ کے نگاہ مبارک میں تھی اس کو بھی چھوڑنا پڑا تو ابراہیم علیہ السلام نے محبت الہی میں چھوڑ دیا. وہ لباس اتروا رہے تھے اور حضرت جبریل قمیص مبارک بولیے نا پہنا رہے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں، ابھی بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے منجنیق میں ڈالا، بعض روایات میں آتا ہے ڈال دیا گیا، ڈالا جا رہا تھا، قدرت جوش میں آئی، فرمایا فرشتوں دیکھو تم اسی بشر کے بارے میں کہتے تھے نا کہ جناب بندہ کس مخلوق کو بنا رہا ہے، یہ خون بہائے گا، خون ریزی کرے گا، ہم تیری تسبیح و تحلیل کرنے کے لیے کافی ہیں.
آج زمین پر دیکھو آتش نمرود میں میرا ابراہیم میری محبت میں اس شان سے جا رہا ہے، تم یہاں بیٹھ کر تسبیح و تحلیل کرتے ہو، میری پاکی بیان کرتے ہو، اور جناب بندہ میری تقدیس بیان کرتے ہو، رکوع و سجود کرتے ہو۔ یہاں پر یہ سب کچھ کرنا آسان ہے۔ آج زمین کی طرف دیکھو، میرا ابراہیم آگ کو سامنے دیکھ بھی رہا ہے لیکن پھر بھی میری محبت میں آگ میں کودتا جا رہا ہے۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ جنہاں تک سپیکر دی آواز آ رہی ہے تو انہوں ایدی تے جا رہی ہونی ہے، پتہ نہیں کتے اتنی اچھی آواز سپیکر وہ چلا رہے ہیں، تو آپ اتنے ڈھیلے کیوں بیٹھے ہیں؟ ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ اے گوٹے چھوٹے تھلے کرو نا، ذرا اے گوٹے تھلے کرو، تھک گئے ہو، 60 سال دے بڑھے ہو تسی، محبت نہ لاکھو سبحان اللہ۔ ابھی بھی آواز نہیں آئی، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ فرمایا دیکھو ان کو، میرے ابراہیم کی طرف دیکھو۔ پتہ چلا تسبیح پڑھتے رہنا اور جناب بندہ قرآن مجید کی تلاوت، اور آج ہم مساجد ہماری اتنی خوبصورت ہیں، نیچے قالین بچھا ہوا ہے، وضو کا تازہ پانی آپ کے لیے تیار ہے، سب کچھ، یہ سب کچھ کرنا آسان ہے، لیکن حضرت ابراہیم کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے محبت الہی کا یہ کرشمہ دکھانا، یہ کسی مرد مومن کا کام ہے۔ جیسے کہا تھا نا، حضرت حضور علیہ السلام نے جب حضرت مولا کائنات کو لٹایا، ہجرت کی سب، تو داتا علی حجویری کشف المحجوب میں لکھتے ہیں نا کہ اللہ رب العزت نے جبرائیل و میکائیل کو بلایا، فرمایا دیکھو زمین کی طرف، تم میں سے کوئی ہے، میں نے تم دونوں کو بھائی بنایا ہے، تم دونوں یہاں کے میں نے تمہیں آپس میں جوڑا ہے، کل فرشتوں میں تم میں سے کون ہے جو ایک دوسرے پر اپنی جان نچھاور کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ہم میں سے تو کوئی نہیں۔ فرمایا پھر زمین پہ دیکھو، آج میں نے محمد اور علی کو بھائی بھائی بنایا تھا، آج میرا علی میرے محمد پر اپنی جان قربان کر رہا ہے۔ جب ڈال دیا گیا آگ میں، آپ کو آگ میں ڈال دیا گیا، تو آپ 40 یا 45 دن، کتنے دن؟ 40 یا 45 دن اس آگ کے اندر رہے، اور 40 اور 45 دن آگ کے اندر رہنے کے بعد جب آپ کو نکالا گیا تو آپ، اچھا ایک اور روایت مرض کرنا چاہتا ہوں، ایک اور روایت میں آتا ہے بسم اللہ کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ انہوں نے نمرود کی قمیص پہنائی، کہ اگر پتہ تو تھا نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کردار کیا ہے، آپ کی سیرت و صورت کیا ہے، اور آپ کا جو رعب اور دبدبہ نمرود پر اور اس کے حواریوں پر پڑ چکا تھا، وہ جانتے تھے کہ ابراہیم کا مقام کیا ہے اس کے رب کی بارگاہ میں، اس لیے انہوں نے اس نظریے سے قمیض پہنانا چاہی کہ اگر تو آگ لگتا ہے کہ یہ آگ سے بچ جائے گا، ان کا ذہن تھا لگتا ہے کہ یہ آگ سے بچ جائے گا، اور اگر باہر نکل آیا بچ کے تو ہم کہیں گے نمرود کی قمیض پہنی ہوئی تھی نا اس لیے بچ گیا۔ معارج النبوہ والے لکھتے ہیں قمیض انہوں نے پہنائی، لیکن قربان جاؤں قدرت کے نظاروں کے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں جاتے ہیں وہ قمیض ساری کی ساری جل کر راکھ ہو جاتی ہے، ابراہیم سلامت رہتے ہیں، ابراہیم سلامت رہتے ہیں۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ میں یہ عرض کر رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں، آج یہ دیکھیں کرشمہ، کوئی نماز میں کتنی بار ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام پر درود پڑھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے خدا کو ایسا یاد کیا ہے، ایسا یاد فرمایا ہے، محبت و عشق الہی میں حضرت ابراہیم اس مقام تک پہنچے ہیں جیسے قرآن کہتا ہے نا فَاذْكُرُونِي اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ اس کا سب سے بڑا کرشمہ اگر دیکھنا ہے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو دیکھو۔ آج 1450 سال ہماری سرکار کو ہو گئے، اس سے کتنے ہزار سال پہلے حضرت ابراہیم نے خدا کو یاد کیا تھا، لیکن ایسا یاد کیا تھا، فرمایا ابراہیم تو نے اپنے
جسم کو نہیں دیکھا، اپنی اولاد کو نہیں دیکھا، اپنی فیملی کو نہیں دیکھا، میری محبت میں میرے حکم کے مطابق تو چلتا گیا ہے، تو نے میرا اتنا ذکر کیا ہے کہ قیامت تک میں اربوں مسلمانوں کی زبان پر تیرا ذکر اور تیرا چرچا کروا دوں گا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جانے لگا، نمرود نے بلایا، کہا نوجوان گھبراتا نہیں ہے؟ محبت سے کہو نا سبحان اللہ۔ یہ سامنے آگ ہے، آگ سے ڈرتا نہیں ہے؟ کیوں اپنے جسم کو جلانا چاہتا ہے؟ ابھی بھی وقت ہے، ڈائلاگ کر اور بچ جا۔ ایک اور بات اشارتاً عرض کر رہا ہوں، حق فیصلے جو ہوتے ہیں وہ کثرت اور قلت پر نہیں ہوتے، یہ نہیں، یہ ہمارا معیار ہے، یہ معیار غلط ہے۔ مجھے بتاؤ، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کھڑے تھے نمرود کے دربار میں تو حضرت ابراہیم کے ساتھ کون تھا؟ بولیے۔ اکیلا حضرت ابراہیم تھے انسانوں میں، صرف حضرت ابراہیم۔ اور عمر کتنی ہے؟ تھوڑی سی، اکیلے ابراہیم کھڑے ہیں، سارا کفر ایک طرف ہے۔ پتہ چلا کثرت و قلت پر حق کے فیصلے نہیں ہوتے، فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ابراہیم کھڑا ہے اور ادھر سارا کفر ہے، لیکن چونکہ حق ابراہیم کے ساتھ تھا اس لیے حضرت ابراہیم ہی اپنے وقت میں سچے تھے۔ یہ نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے، اور جب میں نے عرض کیا نا آتش نمرود سے جب آپ نکل گئے، پھر بھی علماء نے لکھا ہے کہ اس معجزے کو دیکھ کر بھی کوئی مسلمان نہیں ہوا۔ اتنا بڑا معجزہ، 40 دن آپ اس آگ کے اندر رہے، 45 یا 50 دن، لوگ پھر بھی مسلمان نہیں ہوئے، لیکن حضرت ابراہیم اعلان کر رہے تھے کوئی مسلمان ہوتا ہے نہ ہو، کوئی میرا کلمہ پڑھتا ہے نہ پڑھے، لیکن میرا مجھے حکم یہ ہے اور میری ڈیوٹی یہ ہے کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ، بولیے اونچی آواز سے، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ یہ دولت و دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گمان، لا الہ الا اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتایا ہے تمہارے ساتھ میدان کربلا میں کیا تھا مجدی صاحب؟ حضرت امام علی مقام کتنے ساتھی تھے آپ کے ساتھ؟ اور ادھر ہزاروں کا لشکر تھا، تو کثرت پہ نہیں، حق حضرت امام علی مقام کے ساتھ تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا، اس کا نوجوان ڈرتا نہیں ہے، سامنے آگ نظر آ رہی ہے اور اتنی بڑی چیخا ہم نے جلائی ہے کہ کئی میلوں تک اس کی حرارت جا رہی ہے، اس لیے بچ جاؤ، ابھی ٹائم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو جانتا نہیں ہے جو خالص سونا ہوتا ہے آگ اس کو جلایا نہیں کرتی۔ محبت سے بولو نا سبحان اللہ۔ اقبال کہتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، محبت سے کہو سبحان اللہ۔ بے خطر کود پڑا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اور عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابی۔ عقل آپ کو ڈائریکشن دے سکتی ہے، عقل آپ کو لوکیشن بتاتی ہے، عقل آپ کی رہنمائی کرتی ہے، ادھر سے نہیں ادھر سے چل۔ اقبال کہتے ہیں ایک اور جگہ پر، کہتے ہیں عقل گو آستان سے دور نہیں، لیکن اس کی قسمت میں حضور نہیں۔ عقل تمہیں راستہ بتاتی ہے، اگر محبوب کی منزل تک پہنچاتا ہے تو وہ عشق پہنچاتا، عقل نہیں پہنچایا کرتی، عقل نہیں پہنچایا کرتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس نے کہا نوجوان
ڈرتا نہیں ہے؟ سامنے اتنی بڑی آگ جلا رکھی ہے، بچ جا۔ آپ نے فرمایا جو خالص سونا ہوتا ہے اس کو آگ، بولیے بھئی، اس کو آگ نہیں جلاتی۔ اور دوسری بات یہ ہے، آپ نے فرمایا تو کس آگ کی بات کرتا ہے؟ میرے سینے میں محبت و عشق الہی کی ایسی آگ جلی ہوئی ہے کہ اگر اس کا ایک شعلہ بھی تیری اس آگ پر ڈال دیا جائے تو تی آگ بجھ جائے گی۔ میرے سینے میں محبت الہی کی آگ ہے، میرے سینے میں عشق الہی کی آگ ہے۔ اگر اس کا ایک شعلہ تیرے اس پورے سسٹم پر اور تیری جلائی ہوئی آگ پر ڈالوں تو میرا وہ عشق الہی کی آگ کا ایک شعلہ تیری ہر چیز کو بجھا دے گا۔ میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ بڑی توجہ چاہتا ہوں، بڑی توجہ چاہتا ہوں، محبت سے کہو سبحان اللہ۔ یہ کیا تھا؟ یہ یقین تھا حضرت ابراہیم کا۔ کیا؟ یقین اللہ رب العزت پر، اتنا کامل یقین، اتنا کامل یقین۔ اللہ، یقین مثل خلیل آتش نشینی۔ اقبال یہاں بھی کہنے لگے یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی۔ اے تہذیب حاضر کے گرفتار سن، غلامی سے بدتر ہے بے یقین۔ یقین کامل خدا کی بارگاہ میں اتنا تھا۔ فرمایا یقین کیا ہے؟ اللہ مستی، اللہ کی محبت میں ایسے فرفتہ ہو جاؤ، اللہ رب العزت کو یاد کرتے رہنا، اللہ رب العزت کا ذکر کرتے رہنا، خدا کی بارگاہ کے علاوہ کسی اور طرف متوجہ نہ ہونا، یہ یقین ہے۔ اور خود گزینی، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ گویا اقبال کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر تیرے پاس یقین کی دولت نہیں ہے تو تیرا ایمان بھی کامل ایمان نہیں ہے۔ اس نے کہا ڈرتا نہیں ہے؟ فرمایا میرے سینے میں جو محبت و عشق الہی کی آگ ہے، بھئی بات دو تین باتیں کر کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا یہ تو وہ ابراہیم ہے کہ جن کے لیے آتش نمرود کو سرد کر دیا گیا۔ قرآن نے کہا قلنا یا نار کونی بردن و سلامن علی بردن و سلامن، ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ میں نے کہا یہ تو حضرت ابراہیم ہے، لیکن اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کو یہ شان عطا فرمائی ہے۔ فرمایا ابراہیم تیرے لیے میں نے آتش نمرود کو ٹھنڈی اور سلامتی والی بنایا ہے، لیکن تیری نسل پاک میں ایسا سرتاج الانبیاء، ایسا سرتاج الرسل محمد مصطفیٰ پیدا کروں گا، ان کو یہ مقام عطا کروں گا کہ وہ ان کا دست مبارک جس چیز کو لگتا جائے گا اللہ رب العزت اس پر جہنم کی آگ حرام کرتا چلا جائے گا۔ میں نے حضرت ابراہیم کی نسل مبارک میں ایسا محمد بھیجوں گا کہ وہ جس چیز کو دست مبارک لگا دیں گے۔ حضرت مولا علی کو کہا نا کہ علی بتوں کو اتارو، حضور نے ڈیوٹی لگائی نا۔ حضرت مولا کائنات حضور کے کاندھوں مبارکوں پر سواری فرما کر بتوں کو اتار رہے ہیں۔ علماء نے کہا خود کیوں نہیں اتارے حضور نے؟ سوچا ہے کبھی آپ نے؟ یہ روایت تو آپ نے سنی ہے نا پوری زندگی، خود کیوں نہیں اتارے؟ کہا اس لیے نہیں اتارے، حکمت یہی تھی، اس لیے نہیں اتارے کہ حضور کی شان یہ ہے کہ سرکار کا دست نبوت جس چیز کو لگ جائے، اوے بولو تو صحیح، کہاں بیٹھے ہو تم؟ اونچی آواز سے کہیے نا سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالکو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا
کہوں تجھے. محبت سے بولیے سبحان اللہ. کیونکہ حضور نے کیوں نہیں اتارے بت؟ فرمایا حکمت یہی ہے چونکہ قرآن کی نص ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم. فرمایا تم بھی اے کافرو جو ان بتوں کی عبادت کر رہے ہو، تم بھی اور جن کی عبادت تم کر رہے ہو، دونوں جہنم کا ایندھن ہے. قرآن نے کیا کہا؟ دونوں جہنم کا. انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، یہ دونوں جہنم کا ایندھن ہے. کافرو تم بھی اور تمہارے بت بھی. فرمایا اگر حضور اپنے ہاتھوں سے اتارتے تو جس جس بت کو دست مصطفیٰ لگتا جاتا وہ جہنم کی آگ سے بری ہوتا جاتا. اور قرآن کا فیصلہ تو یہ ہے کہ یہ جہنم کا ایندھن ہے. اس لیے میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی تم اوپر چڑھ جاؤ اور اپنے ہاتھوں سے بتوں کو اتارتے چلے جاؤ. آپ سن رہے ہیں؟ یہ ہے حکمت الہی. اعظم چشتی کہتے ہیں کعبے سے بت گرائے نہیں اپنے ہاتھ سے، کعبے سے بت گرائے نہیں اپنے. پڑھ لیں آخری بات. کعبے سے بت گرائے نہیں اپنے ہاتھ سے، کعبے سے بت گرائے نہیں اپنے ہاتھ سے. حضرت نے مسکرا کے پکارا علی علی، حضرت نے مسکرا کے پکارا. پڑھ لیجئے بات ختم. کعبے کے بت گرائے نہیں اپنے ہاتھ سے اور حضرت نے مسکرا کے. پڑھیے حضرت نے مسکرا کے اہل نظر کی آنکھ کا تارا، اہل وفا کے دل کا سہارا. پڑھیے اہل وفا کے دل کا سہارا. اور اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس. کون سی؟ ہم ہیں علی کے اور ہمارا. اور پڑھے اونچی آواز سے ہم ہیں علی کے، ہاں ہاں ہم ہیں علی کے اور. جتنے دوست بیٹھے ابھی آواز نہیں آئی، ٹھنڈ نہیں پڑی، ذرا محبت سے کریں. ہم ہیں علی کے اور، ارے ہم ہیں علی کے اور ہمارا. اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، ہم ہیں علی کے اور ہمارا. حضور نے فرمایا علی تم اتارو. کہو نا سبحان اللہ. علی تم اتارو. کیوں؟ میں اتاروں گا؟ میرا قرآن کہتا ہے کہ یہ تو جہنم کا ایندھن ہے. جو قرآن میرے قلب اطہر پر نازل کیا گیا ہے اس کی تو نص ہے کہ یہ جہنم کا ایندھن ہے. علی میں ہاتھ لگاتا جاؤں گا یہ جہنم سے بری ہوتے جائیں گے. تم اوپر چڑھو اور بتوں کو گراتے چلے جاؤ. یہ حکمت بیان کی علماء نے. میں نے کہا اچھا اس سے آخری بات جو مرض کرنا چاہ رہا تھا آگے، میں کہا یہ تو ابراہیم ہے جن کے لیے آتش نمرود کو ٹھنڈا کر دیا گیا، سرد کر دیا گیا. پھر حضور آئے تو اللہ نے یہ شان عطا فرما دی
ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ کے گھر ایک دن روایت میں آتا ہے، اور بھی بہت ساری روایات میں آتا ہے، آئے تو نبی کریم علیہ السلام نے کپڑے مبارک کو، رومال مبارک تھا نا، تو مٹی اس کے بوسے لے رہی تھی، گرد اس کے بوسے، ہاں گرد اس کے بوسے لے رہی تھی۔ تو اس کا علاج کیا ڈھونڈا گیا دھونے کے لیے؟ اس کو تندور کے اندر ڈال دیا گیا۔ جب ڈال دیا گیا، جب نکالا تو وہ ویسے کا ویسے ہی تھا۔ فرمایا اس لیے کہ یہ ہمارے جسد اطہر کو چھو چکا ہے، تو جو ہمارے جسد اطہر کو چیز چھو جائے، آگ کو اللہ رب العزت نے اس پر حرام کر دیا۔ میں نے کہا یہ تو ابراہیم کی شان ہے علیہ السلام، یہ تو محمد مصطفیٰ کی شان ہے۔ یارو آخری بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہاں چلتے چلتے کتنے 100,000 سال ہو گئے حضرت ابراہیم کو، اس کے بعد حضور آئے، اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے مصطفیٰ کو یہ مقام عطا فرما دیا۔ بھئی حضور کی شان اور مقام تو وراء الورا ہے۔ یہاں حضور کی نسل مبارک میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی آتے ہیں، محبوب سبحانی، محبوب ربانی۔ آپ اپنے قصیدہ غوثیہ میں فرماتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ نَارٍ لَخَامِدَتْ وَانْتَفَتْ مِنْ سِرِّ حَالِي۔ فرمایا اللہ رب العزت نے مجھ عبد القادر کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ جو عشق کی آگ اللہ نے مجھے عطا کی ہے، اگر اس آگ کو جہنم کی آگ پر ڈالوں تو جہنم کی آگ بجھ جاتی ہے۔ یہ مبارک لڑی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی آگ کو ٹھنڈا کر دیا گیا، پھر حضور آئے تو فرمایا ہم نے پھر یہ شان عطا فرما دی ہے، چونکہ حضرت ابراہیم کی اولاد مبارک سے حضور ہے نا، حضور اسماعیلی نبی ہے۔ باقی ٹوٹل بنی اسرائیل کے جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ حضرت اسحاق کی اولاد سے ہیں، جو حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ نبینا و علیہ السلام کی اولاد مبارک سے صرف حضور آئے۔ یہی تو روڑا تھا مکے میں جو پڑا، انہوں نے کہا یہ عجیب تماشا ہے، کتنے سالوں سے، ہزاروں سے نبی بنی اسرائیل میں آ رہے ہیں، یہ محمد بنی اسماعیل سے آ کر کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، ہم نہیں مانتے، ہماری برادری نہیں ہے، ہماری یہ برادری کا چکرو بڑا آدم سے چلا ہے، بابا جی آدم سے۔ اشارتاً ایک بات چلیں، ایک جملہ آپ کو دیتا ہی جاتا ہوں، کبھی اس پر غور کرنا۔ بڑے بڑے بتوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توڑ دیا، پاس کر کے رکھ دیا نبیوں نے، لیکن برادری دا بت نہیں ٹوٹ سکتے۔ مجدی صاحب برادری کا بت نہیں ٹوٹا، اگر برادری کا بت ٹوٹتا تو 40 دن کے بعد جب ابراہیم آتش نمرود سے باہر صحیح سلامت آئے تھے تو کلمہ پڑھ لیتے نا، وہ کہندے سی نہیں برادری نہیں ساتھی۔ سمجھ رہے ہیں آپ، برادری نہیں ہے۔ اللہ اکبر، پتہ نہیں میں کہاں سے کہاں چلا گیا۔ تو میں نے عرض کیا حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام سے صرف حضور ہے نبی، اشارہ دے کر بات ختم۔ کیوں اور نبی کیوں نہیں آیا کوئی؟ کیونکہ حضرت ابراہیم نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی، باپ بیٹے نے وہاں دعا کی، دعا کرنے والے ابراہیم تھے، آمین کہنے والے اسماعیل تھے۔ دعا کیا کی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا، یہ نہیں کہا کہ اے مالک میرے اسماعیل کی اولاد سے بہت سارے رسولوں کو بھیج، نہیں کہا، سیغہ واحد کا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا ہی ایک رسول کے لیے مانگی تھی، بہت سارے رسولوں کے لیے نہیں مانگی تھی۔ جانتے تھے نا کہ وہ رسول ایسا رسول ہوگا جو سارے رسولوں کا امام بن کے آئے، وہ نبی ایسا نبی ہوگا جو سارے نبیوں کا امام بن کے آئے گا۔ فرمایا میرے اس اسماعیل کی اولاد سے
وہ جو آخری تیرا محبوب ہے نا وہ اسماعیل کی اولاد میں سے عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ کریم ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، غلطیوں کو تاہیوں کو معاف فرمائے۔